یعنی اس مظلومیت کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی مظلومیت یہ ہے کہ آپ کا جو در تھا، اس در کے بارے میں، کیونکہ آپ کی علالت کا آغاز کہتے ہیں رحلت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے دن آپ کے گھر پر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور آپ کو در و دیوار کے درمیان جو آپ نے دفاع کیا امام علی علیہ السلام کا، اس کی وجہ سے آپ کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں اور آپ پر بہت سے ضربات وارد ہوئے در و دیوار کے درمیان پس جانے کی وجہ سے. یہ اہل سنت، اہل تشیع تمام کتابوں میں موجود ہے. اب کہتے ہیں وہ جو دروازہ جلایا گیا، وہ در کون سا در تھا؟ میں آپ کو اہل سنت کی کچھ کتابوں سے اور اپنی بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. مثلا آپ دیکھیں ترمذی نے بھی، بخاری نے، سب نے لکھا ہے کہ ان رسول اللہ کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر. واحد کائنات کا دروازہ جس پر افضل البشر ختم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 6 اشہر 6 مہینے تک سلام درود بھیج رہے ہیں. وہ واحد دروازہ، جس دروازے کی فضیلت پر خود نبی نے فرمایا بابوہا بابی، جناب فاطمہ کا دروازہ گویا میرا دروازہ ہے، فاطمہ کا گھر اور دروازہ میرا یقیناً ہوگا جب وہ میری لخت جگر ہے، جب وہ میری شجنا ہے، جب وہ میری بضعہ ہے، جب وہ میری بقیہ ہے. ہمیں اتنے الفاظ ملتے ہیں. ایک مرتبہ بیٹھ کے میں نے یہ ساری کلیکشن کی، میں نے کہا نبی نے کسی لفظ کو نہیں چھوڑا اس مطلب کو سمجھانے کے لیے. اتنی عبارتیں مختلف ہیں. کبھی کہا یبسطنی ما یبسطہا، یقبضنی ما یقبضہا، کبھی فرمایا جیسے آذانی ما آذاہا، صحیح، اور اس کی خوشی، اس کا غضب، اس کی اذیت، میری اذیت. ہر انداز سے نبی نے اپنی پوری زندگی واحد شخصیت جس کے تعارف میں گزاری، جس کے فضائل کو بیان کرنے میں گزاری، اور جس در پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل النبوہ، بیت نبوہ. بالکل. اور وہی در جو ہے وہ اس انداز سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ضربت کا باعث بن رہا ہے. اور آپ مضروب ہونے کے باوجود، مجروح ہونے کے باوجود، جب آپ خطبہ دینے تشریف لے گئی تو آپ نے ایک لفظ، ایک کلمہ ہمیں نظر نہیں آتا اس عظیم بلیغ خطبے میں، اس آتشی خطبے میں اپنے جسم کے بارے میں کوئی، اپنے درد کے بارے میں کوئی اشارہ تک کیا ہو، ذکر تو دور کی بات. سارا آپ کا غم، فکر جو ہے وہ امت کی سعادت کے بارے میں، سعادت دنیاوی اور اخروی کے بارے میں ہے. تو اگر آپ پورے خطبے کا مطالعہ کریں تو کہیں آپ کو ذات فاطمہ، جسم فاطمہ، خاندان فاطمہ اگر ذاتی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ذکر نہیں ملتا. ذکر ہے تو صرف اور صرف امت کی سعادت دنیاوی اور اخروی کے بارے میں. اور جیسے آپ کو بتایا امام علی علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سے کہ یہ میری رکن ہے. امام علی سے نبی نے اپنی رحلت سے پہلے کہا اے علی، بہت جلد 2 رکن جو ہیں تمہارے، رکن مینز اساس، بنیادیں جو ہیں وہ منہدم ہو جائیں گی. ایک میں ہوں اور دوسری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پھر تسلی دینے کے لیے کہا اے علی، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ. دیکھیں حضرت زہرا سے جدائی امام علی کے لیے بہت گراں، بہت مشکل. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میری رکن ثانی بھی چلی گئی، یعنی پلر جو اساس ہے زندگی کا، جس کو کسی بھی طرح ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. جیسے نماز میں بھی جو رکن ہے وہ نہ ہو تو ختم. بالکل اسی انداز سے نبی اکرم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام علی کے لیے رکن کہا ہے، کیونکہ وہ بہترین مدافع امامت و ولایت ہے. لیکن اس انداز سے دنیا سے جا رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا، آپ نے اپنی وصیت میں کہا کہ کسی کو اجازت نہ دینا سوائے خواص کے کہ وہ میری تدفین میں، تشییع میں شریک ہو. اور امام علی علیہ السلام جو کسی بھی طرح جو ہے وہ بے تابی کا، بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہاں آ کر آپ نے کہا کہ مجھے صلاۃ صبر کی ضرورت ہے. فاطمہ کے بعد جب میں نے فاطمہ کا صبر و تحمل دیکھا، ان ضربتوں کو دیکھا غسل کے دوران، تو مجھے نماز صبر پڑھنے کی ضرورت ہے. عمار یاسر نے شکایت کیا امیر المؤمنین آپ سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ خود اتنے بے صبر کیوں ہو رہے ہیں، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ گئے تو دیکھا سب بیٹھے ہیں حسنین علیہ السلام کے ہمراہ اور امام علی علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں. تو امام علی نے فرمایا کہ یہ میری رکن تھی جو دنیا سے چلی گئی، اور یہ امانت تھی
جس کو میں نے کس انداز سے اس امت نے واپس کیا، ان تمام مصائب کی وجہ سے امام علی جو ہیں وہ ان کے لیے تحمل کرنا نہایت ہی گراں تھا۔ یقیناً مولا علیہ السلام کے لیے بہت بڑا لاس تمام ائمہ کے لیے، اور یقیناً اسلام کا ایک بہت اہم ستون ابھی بھی نے جو کردار ادا کیا، یقیناً ان کی کاوشیں یقیناً خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہیں۔ اور یقیناً ان دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بی بی سے کیا سبق حاصل کرنا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اور یقیناً جس طرح ہمارے گیسٹ نے اتنی بہترین باتیں ہم سے شیئر کی، تو ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ